3 کانٹیننٹس پر پھیلی عظیم سلطنت عثمانیہ کے سلاطین کی سرزمین ترکی۔ اس کی گلیوں میں اقبال کے روحانی استاد مولانا رومی کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ اس کی در و دیوار نے عثمانی فوجوں کی فتوحات کے جشن دیکھے ہیں۔ اس زمین سلطنت عثمانیہ کا عروج دیکھا ہے۔ سلطنت عثمانیہ ترک سردار عثمان کے ایک خواب کی تعبیر تھی، جس کا ذکر برٹش رائٹر کیرولین فنکل نے اپنی کتاب عثمان کا خواب میں کیا ہے۔ ایک رات عثمان ایک بزرگ شیخ ادیبالی کے گھر میں سو رہے تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ان کے سینے سے ایک درخت اگ کر پوری دنیا پر سایہ ڈال رہا ہے۔ صبح انہوں نے یہ خواب شیخ ادیبالی کو سنایا۔ شیخ ادیبالی نے انہیں مبارک دی اور خواب کی تعبیر بتائی کہ خدا نے شاہی تخت ان کے اور ان کی اولاد کے حوالے کر دیا ہے۔ عثمان غازی 1254 میں ایک چھوٹی سی ریاست سوغوت کے ترک سردار ارطغرل کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کے اس خواب نے دنیا کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں سے ایک سلطنت عمانیہ کی داغ بیل اسی عثمان غازی نے 13 سینچری میں رکھی۔ عثمان غازی کے والد ارطغرل ترک قبیلے کے سردار تھے۔ Ben ölsem de dava ölmez. Bu dava Allah'ın davasıdır. Ezelde başlamış, ebede dek devam eder. ارطغرل نے اپنے قبیلے کو منگولوں کے حملے اور موسم کی شدت سے بچانے کے لیے شام کے ایک شہر حلب لے گئے۔ یہاں ارطغرل دنیا کی 2 اہم پاورز منگول اور بازنطینیوں سے برسرے پیکار رہے۔ دونوں کو شکست دے کر مسلمانوں کی عظمت رفتہ بحال کی۔ بازنطینی سلطنت کے خلاف خدمت پر انہیں سلجوق کی سلطنت کی طرف سے انکارا کے قریب سوغوت میں زمین عطا کی گئی۔ ارطغرل نے عالم اسلام کو متحد کرنے کا خواب دیکھا تھا اور اپنے بیٹے عثمان غازی کی انہی خطوط پر تربیت کی تھی۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ مکمل یقین کے بنا خدا کی مدد نہیں ملتی۔ ہم مسلمان ہیں، مدد خدا کے بغیر یہ قلعہ فتح نہیں کر پائیں گے۔ یہ جنگ ہماری ہے، سب خدا کا نام لو اور فتح کی نیت کر لو۔ یہ رات بہت بھاری ہے، لیکن ہم میں سے ہمت کوئی نہیں ہارے گا۔ دشمن سے یہ جنگ ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ ہم میں سے ایک ایک شخص ان کو ان کے عزائم میں ناکام نہ بنا دے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! 1281 میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس جاگیر کی سربراہی عثمان اول کے ہاتھ میں آئی۔ عثمان کے جانشینوں نے جلدی اپنی نگاہیں یورپ پر جما دیں۔ ان کی تاریخ ساز کامیابی بازنطینی دارالحکومت قسطنطنیہ کی فتح تھی۔ مسلمان پچھلے 700 سال سے اس شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے آئے تھے، لیکن اس کی جغرافیہ کچھ ایسی تھی کہ وہ ہر بار ناکام رہے۔ 1453 میں عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے اسے اپنا دارالحکومت بنا لیا اور اپنے لیے کیسر و روم کا خطاب اختیار کیا۔ سلطان محمد فاتح کے پوتے سلیم اول نے 1516 اور 1517 میں ایجپٹ، عراق، شام، فلسطین، اردن اور سب سے بڑھ کر حجاز پر بھی قابض ہو گئے۔ مکہ اور مدینہ حاصل کرنے کے بعد ہی سلیم اول مسلمان دنیا کے سب سے طاقتور حکمران بن گئے۔ سلطنت عثمانیہ 631 سال تک قائم رہی اور 16 اور 17 سینچری میں یہ دنیا کی سب سے طاقتور سیاسی قوت تھی۔ ہندوستان میں صرف مغل نہیں بلکہ دوسرے ہندوستانی حکمران بھی عثمانیوں کو اپنا خلیفہ سمجھتے تھے۔ ورلڈ وار 1 میں عثمانیوں نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ اتحادیوں سے شکست کے بعد سلطنت عثمانیہ کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ جولائی 1923 میں ایک ایگریمنٹ کے تحت ترکی کی حدود بندی کی گئی۔
بوسفور کو عالمی سمندر قرار دے دیا گیا کہ ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بحری جہاز سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کرے گا۔ ترکی پر کسی بھی قسم کی تیل کی ڈرلنگ پر پابندی لگ گئی اور پابندی کی میعاد 100 سال رکھی گئی۔ یوں سلطنت عثمانیہ کا دور بھی فنش ہوا۔ امت مسلمہ ایک مرکزی قیادت سے محروم ہو گئی۔